الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے اللہ مولانا محمد وآلہ وأصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ سفر المظفر اپنی پوری توانائیاں اور عظمتیں اور رعنائیوں کے ساتھ ان پر جلوہ فکن سایہ فکن ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ برکات سمدیت اور برکات سرمدیت سے ہم سب کو مالا مال کرنا ہے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، اسی لیے اسے سفر المظفر کہتے ہیں۔ مظفر کا معنی ہی ہوتا ہے ظفر، کامیابی، فتح، نصرت۔ یہ اور بات ہے کچھ ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں اپنی فکر اور سوچ کے اعتبار سے بد رسمیں اور قبیح بدعات جنم لی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی لمحہ بے برکت نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز میں برکت رکھی۔ حکمت مصلحت اللہ کی تخلیق میں، لیکن لوگ اگر اپنے ایمان و عمل صالح کے ذریعے اس کا حصول نہیں کریں گے تو یقیناً وہ بے برکت ہے۔ آج جمعہ مبارک ہے، برکت والا دن ہے، سید الایام ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو انہیں برکت نہیں ملے گی، ان کے لیے یہ منحوس دن ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان کے اور مسلمان اور مومنوں کے ہاتھ میں ہے برکت کا حصول۔ وہ چاہے تو عید جیسی عظمت والے دن کو بھی بے برکت اور منحوس کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو سنڈے کو بھی بابرکت بنا سکتا ہے۔ اپنی ایمان اور عمل صالح کی دائمیت ہمیشہ آپ کو بابرکت رکھے گی۔ یہی معیار توحید و رسالت ہے، یہی اسلام اور ایمان کا بنیادی معیار ہے۔ اس لیے ہر اس بات کی تمام تر آپ فکری طور پر اسلامی دنیا میں تردید کریں اور بصراحت قول مصطفیٰ لا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھنا۔ سارے جہان کا میں رسول ہوں، سفر کا مہینہ بھی ایک جہان میں داخل ہے۔ رسول رحمت منحوس معاذ اللہ رب العالمین دن کا تصور رسول رحمت کے مہینے کو نہیں مان سکتے۔ رحمت والا رسول، ہر مہینے کا رسول، ہر لمحے کا رسول، ہر وقت کا رسول، سارے جہان کا رسول، لہذا ہر لمحہ، ہر جہان، ہر وقت، ہر مہینہ بابرکت اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی دنیا میں آبادی نصیب فرمائے۔ اسی لیے میں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، 136 ہے۔ غالباً اللہ سبحانہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہ لفظ آمنوا اور آمنوا پر غور کریں، میم پر زبر اور میم پر زیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، یہ، اور آمنوا سے مراد ہے ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ میں سوشل میڈیا کے دور میں جینے والوں کی
پر تہمت نہیں لگاتا کہ آج ایسا دور ہے، نہیں، یہ تیزی کا تصور، یہ منحوسیت کا تصور آ لیتے آ رہا ہے۔ لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنٹ دور میں، اس مادی دور میں، ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی جب ترقی کر رہی ہے تو آپ اپنے ذہن و فکر کو بھی ترقی دیجیے۔ اور بس وہی کہوں گا کہ یہ بیکار کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کی کامیابی کا دار و مدار مکمل ایمان ہے۔ اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ بچ نہیں سکتے، اور عمل صالح ہے تو آپ کی حفاظت، آپ کی مدد اور نصرت کا اللہ تعالیٰ یقیناً ضامن ہے۔ میں چند آیتوں سے آپ کو آج خصوصی طور پر، چونکہ اتنے مجھے فونز آئے ہیں نا کہ میں اس کا پورا تجزیہ کر کے ایک بات خصوصاً ہندی مسلمانوں کو، اپنے بھارت کے مسلمانوں کو اور اپنوں کو ایک بات اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر پاپولیشن کے اعتبار سے یا ووٹنگ کی دنیا میں اگر دیکھیں تو ہم 20% ہیں، کم و بیش آپ جو بھی ہو 20% ہیں، مگر قرآن پاک کا میں نے مطالعہ جب کیا تو اتنا توحید بلند ہوئی، ہماری فکر میں اتنا عروج آیا کہ ابھی آپ خود دیکھیں تو واقعی میں جو ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ وقت کو دیکھ کر بھی بات کرتا ہے، وقت کو دیکھ کر بات کرتا ہے، ہر وقت کی ضرورت پیش کرتا ہے قرآن۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ کیا صرف ایسے ہی آپ کو کہہ دیا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب جملے ہیں نا قرآن پاک میں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ قال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا کہ بے شک میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں متقیوں کے ساتھ ہوں، مومنوں کے ساتھ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر غور کیجیے گا، یہ سب قرآن پاک میں۔ سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے، جمعہ سے پہلے جو سورہ صف، اس میں دیکھیں گے بڑے مشہور آیت کریمہ، اور اپنے گھروں میں اس کو خطبہ بھی لگاتے ہیں آپ لوگ، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب کس کو کہا جا رہا ہے؟ اسی میں آپ دیکھیں، قریب کے بعد بھی ایک آیت پڑھ لیجئے جو اس کے قریب بھی ہے، قریب کے بعد بھی پڑھ لیجئے، اللہ فرماتا وبشر المومنین، اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح بالکل قریب ہے، کہ فوراً فرمایا وبشر المؤمنین۔ اس بات کا سمجھ رہے ہیں عنوان، کس کو مدد ہے اور کس کو فتح حاصل ہے؟ حبیب یہ نصرت اور یہ فتح سنا دیجئے مومنوں کو۔ اس کا مطلب فتح و نصرت کی شرط اللہ پاک نے حبیب کی زبان سے بتا دیا کہ ایمان پر اگر ایکٹیو ہو، ایمان پر اگر قائم ہو تو بالکل فتح قریب ہے، بالکل مدد قریب ہے، بالکل 80% سے زیادہ ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہر طاقت ہے آج ان کے پاس کہ ہمیں کچل دے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی ہمیں بشارت دے دیا ہے۔ اور اگر قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے نا، آج سورہ انفال کی آیت نمبر 63، 4، 5، 7 یہ پورا آپ دیکھیں گے ایک لائن سے، تو میں ان میں 2-3 آیت کریمہ کا ایک خلاصہ بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے کہا تم اتنا رہو گے تو اتنے پہ غالب کروں گا، اتنا رہو گے تو اتنے پہ غالب کروں گا، یہ جملہ ہے۔ ابھی میں پورا واضح کر کے بتاؤں گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایمان اور عمل صالح، یہ 2 چیز میرا خاص طور سے عنوان ہے، ایمان اور عمل صالح، ماہ کی بھی مناسبت سے اور آپ ہم سب کی بھی مناسبت سے۔ ہم جو بچے ہوئے ہیں آج، جو ہماری داڑھیاں سلامت ہیں، ہمارے امامے سلامت ہیں، ہماری اذانیں سلامت ہیں، ہماری درگاہیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہمارے مراکز، ہمارے آستانے، ہمارے اسلامی تمام شعائر جو محفوظ ہے الحمدللہ، خصوصاً جبکہ ہمارے دشمن بالکل آگ پھینک رہے ہیں۔ جدھر دیکھیے، میں کوئی نیا اور سیاسی جملہ نہیں بولوں گا، جدھر دیکھیے، ارے اب تو بچے کو بھی بخشا نہیں جا رہا، بچی کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے، حاملہ کو بھی بخشا نہیں جا رہا، ظلم کی انتہا نہیں کہیں گے تو کیا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ بچے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم پرسکون ہیں، پھر بھی ہماری مسجدیں آباد ہیں 80% زیادہ ہونے کے باوجود۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ مومن ہو، الحمدللہ۔ اس کی وجہ صرف ہے کہ آپ مومن ہو۔ آپ ذرا سی بدر میں چلیے،
میں کوئی مطلب یقین جانیے قسم خدا کی سیاسی جملے نہیں بول رہا ہوں، ایک قرآنی جملے ہیں، توحیدی جملے ہیں. میں بھی ایک فرد بن کر کے یہ بات سن بھی رہا ہوں، منہ میری ہے مگر سامع میں بھی ہوں اس بات کو، تب سمجھیے گا. کیونکہ سیاست داں تو اوپر سے بولتے ہیں، نیچے سے سوٹکیس لے کے پیچھے سے نکل جاتے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. بدر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ آئی. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب فتح پائے تو صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جانتے ہو فتح کا راز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو کہا نہیں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. اب آپ بتائیے کتنے بڑے بھی آپ مرید ہو نا، پیر صاحب ایسا بول دیں تو دوسرے دن آنا بند کر دیتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتے تو اس مخلوق کو بولتے ہیں جو دکھے نہیں، جو دکھے نہیں، جو نہیں عام آنکھوں میں وہ سما نہ سکے، عام آنکھیں اسے دیکھ نہ سکے. آپ خاکی ہیں نا، خاک سے پیدا کیے گئے، وہ نوری ہیں. کہاں تقابل، کہاں کوئی دیکھنے اٹھنے کی بات. لیکن نبی نے جب کہا تو تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، سارے صحابہ کرام کے چہروں پر مسکان تو تھا، شک نہیں تھا. اس لفظ پر غور کیجیے گا. یہ ہے ایمان کی طاقت. مسکراتے ہوئے تو صحابہ کرام کا ملاحظہ کیا تو تفصیل سنیے اب مصطفیٰ کی زبان سے، اور پھر تائید ربانی دیکھیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتم اذلہ، تم اپنے آپ کو جب سوچ رہے تھے نا کہ میں تو کمیت میں ہوں، کوانٹیٹی میں کم ہوں، کمزور ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ جب سوچ رہے تھے نا تو اللہ پاک نے کہا میرے حبیب کے پکے سچے وفادار ایسا سوچ رہے ہیں. یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو، 313 پر لفظ پر تو غور کیجئے گا، 3000 پورے پر غور کریں آپ، ساری جغرافیائی ذہن آپ کے سامنے آ جائیں گے. 313 نے یہ سوچا، اللہ پاک نے اسی تصور میں پہلے 3000 فرشتوں کو مدد کے طور پر، یمید کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد، تمہاری تعداد اور سوچ کے اعتبار سے 3000 کے ذریعے سے مدد فرما. کوئی شک ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے کیا؟ غیب دیکھتے بھی جاننے کی بات ہے، غیب دیکھتے بھی. آپ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو مت رکھیے. بیس آف ایمان آپ نہیں ہیں، صحابہ ہیں. وہ عقیدہ رکھ لیے، کامیاب ہو گئے الحمدللہ رضی اللہ عنہم. ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے کہ وہ بھی پڑھیں ہمارے لیے کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو جاؤ، تو پھر تم بھی ان کی طرح ایمان رکھو. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ چاروں بغل سے پھر حملہ آور، یعنی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں، ہزاروں کا لشکر ہے پھر بھی کوشش نہیں، تو سنو دوسرے راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتے، 2000 اور بڑھا دیا. یہ کوانٹیٹی جو بتانے جا رہا ہو، کیا بات ہے. بیس آف ایمان، بنیاد ایمان اور توحید کی بنیاد میں بھی کوانٹیٹی کا لحاظ ہے. ہم کبھی کبھی متزلزل ہو جاتے ہیں نا، لیکن یہ تزلزل اگر ایمان کے دائرے میں کرو گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بعد میں اتری ہے، بشارت پہلے ملی ہے. دھیان دیجیے گا، بدر میں آئے مصطفیٰ بتا رہے ہیں مصطفیٰ صحابہ کو، اور اس بتانے کو اللہ پاک نے پھر آیات کا روپ دے دیا ہے. رب فرماتا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. کیا بات ہے. اس کے بعد جو آج اس کو میں فٹ کر رہا ہوں، ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم. یہ سب کیوں کیا؟ اگر صحابہ کرام ہی کو صرف کرنا مقصود تھا تو وہ تو کامیاب تھے ہی، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو سپورٹ کریں گے، آپ کے جو ساتھ رہیں گے، میں اسے یہاں بھی رسوا نہیں کروں گا، وہاں بھی رسوا نہیں کروں گا. یہ تو میرا وعدہ تھا. لیکن میں نے یہ کوانٹیٹی کے فرشتے بھیج کر کے قیامت تک کے تمام مومنوں کے لیے ایک بشارت کا عنوان دینا چاہتا ہوں کہ ظاہری
رکھو گے جتنی تمہیں ضرورت پڑے گی میں آج بھی تمہاری حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرنے کو تیار ہوں. تمہاری مسجدیں آباد ہیں, رب فرشتوں کے ذریعے سے خیروں پر مسلط کر دیا ہے تمہیں. تم کوانٹٹی میں 20% ہو, 80% پر تم حاوی ہو. ان کے دلوں میں رعب آج بھی تمہارا ہے, آج بھی وہ خوف طاری رکھے ہوئے ہیں. کمی کے باوجود تم وجہ نہیں ہو, تمہارا ایمان وجہ ہے. تم وجہ نہیں ہو, تمہارا ایمان وجہ ہے. اگر تم اسی طرح قائم رہے تو خدا کی قسم اپنی کوانٹٹی, قلت اور کمیت پر پریشان مت ہونا. رب فرماتا ہے سنو, ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. پرسنٹیج آپ نکال لیجئے گا. ہاں, ریاضی میں آپ زیادہ آگے رہیں تھوڑا. اللہ فرماتا ہے اگر تم 10% بھی ہو نا, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, قرآن پڑھ رہا ہوں, اسی لیے میں نے کہا ہے ہر مدرسے کو, ہر اسکول کو, ہر کالج کو قرآن کا سلیبس بتاؤ. ہر کچھ ہے اس کے اندر, ہر کچھ ہے اس کے اندر, ہر کچھ ہے. اور غیروں نے تو زیادہ ریسرچ کر کے ایمان قبول کیا ہے. اپنے افسوس ہوتا ہے آج تو بس تجارتی سینٹر بن گئے. تجارتی سینٹر پڑھائیں گے, بعد میں فیس کی ریکویسٹ بہت بھیجتے ہیں. اگر آپ نہیں بھرے ہیں تو بھر دیجئے پلیز, اور دوسرے دن لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو آئی ایم سوری بول دیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی. ذرا غور کیجیے, ان یکم منکم 20 صابرون, 20 بولتے 20 کو. اللہ فرماتا ہے منکم, سورہ مطلب بدر کی آیت سے آپ اپنے آپ کو خطاب کا مخاطب سمجھیں. مخاطب اللہ ہے, خطاب کلام اللہ ہے, مخاطب آپ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہا ہے, اگر تم میں سے 20% بھی, لیکن ایک شرط ہے اس میں, صابرون, دھیرج رکھو گے. یہ صبر کا جو کانسیپٹ ہے نا, یا اپنے یہاں کے حساب سے بولے تو تکلیف کی دنیا, ایسا نہیں. دھیرج, ریلیکس, پورا مطلب کم ڈاؤن, پورا ایک دم پر سکون, پر اطمینان. یہ ہے اصل, اپنے ایمان پر قائم. 20 صابرون, تو میرا وعدہ سنو, یغلبوا 200, میں 200 پر اس 20 کو بھاری کر دوں گا. لفظ پر غور کرے آپ, پرسنٹیج نکال لیا, 20% نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے باپ رے باپ, یعنی اگر 100 کا 10%, 100 کا 10%, دیکھ رہے ہیں آپ, مجموعی طور پر 20 بھی ہو اگر تم 200 پر, یغلبوا 200. آگے فرماتا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اور اگر تم 100 ہو تعداد میں, 100 ہو تعداد میں, ایک شرط کے ساتھ کہ ہاں اپنے ایمان پر, اپنے عمل پر, اپنے توحید پر, اپنی رسالت پر, اپنی ایکٹیویٹی پر, اسلام جو ہے اس پر قائم رہو گے, تو اگر 100 بھی ہو تم تو 1000 پر غالب کروں گا, میرا وعدہ ہے. اور آگے دیکھیں, اگر 1000 ہو 2000 پر غالب کروں گا. آیتیں پڑھتے چلے جائیے, آپ کی باتیں کھلتی چلی جائیں گی, مسکراہٹ آتی چلی جائیں گی. بظاہر آپ ایک دکھ رہے ہیں, لیکن ہزاروں کے مقابلے میں شیر نر نظر آ رہے ہیں آپ. یہ کوئی دہشت گردی کا درس نہیں ہے. اگر دہشت گردی کا درس ہے تو قرآن پاک کے اتارنے والے رب سے پوچھو. ہمارے ایمان کا رب نے ملاحظہ کیا ہے, جب توحید کے علمبردار اول صحابہ کرام کو کوانٹٹی کے باب میں ایسا تسلی دے سکتا ہے, تو یہ 1400 برس کے بعد والوں, تم تو ویسا ایمان نہیں رکھتے ہو. اگر تم کمیت کے باب میں کہ پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ نہیں ہیں, قیادت میں ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ سب کوانٹٹی کو بند کرو. تمہاری قیادت کا سب سے بڑا ذمہ دار تمہارا ایمان ہے, تمہارا ایمان ہے. اگر ایمان تمہارا سلامت ہے تو ساری کوانٹٹی ایک طرف, رب آیت نہیں اتارے گا کیونکہ ظاہری طور پر نبی نہیں ہے, لیکن فرشتے اتارنے کو آج بھی تیار ہے, اور وہ اتار رہا ہے. گھر میں تم آرام سے کیوں سوئے ہو؟ آج مؤذن رات کی تاریکی میں مسجد کے اندر اذان دیتا ہے یا للصلاۃ, اور سننے والے سب سن رہے ہیں. یہ اذانیں کیوں آباد ہیں؟ یہ مساجد کیوں آباد ہے؟ یہ شاعر اللہ کیوں آباد ہے؟ ہماری خانقاہیں آباد ہیں, ہمارے آستانے آباد ہیں. یہ آبادی کی وجہ افراد نہیں ہے, آبادی کی وجہ ایمان ہے.
آبادی کی وجہ ایمان کی طاقت ہے. اگر تم عمل صالح کی کنٹینیوٹی کرو تو پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کمیت میں نہیں کثرت میں کر دے گا, کثرت میں کر دے گا. تو ایمان اور عمل صالح یہ پورے, خاص طور سے بعد میں جو سننے والے ہوں گے سنیں گے, جو کہہ رہے تھے ہم لوگ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں, اسی تسلی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں یا 134 میں 139 میں آپ دیکھیں, میں آیت پڑھ دیتا ہوں ایگزیکٹ, ایمان کی امان تازہ ہوگا. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہی تو سوچتے ہو, اور اسی سوچ پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب مہر لگایا ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا تمہاری, کیا سوچتے ہو آپ, کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا 2 سال سے, ایسا ہے ایسا ہے, یہ ایک دم بالکل, یعنی کہ تو اللہ پاک فرما رہا یہ سب نہ تو سوچو. کیا بات ہے, ایک دم کلیئر بات کہہ رہا ہوں, سب مت سوچو. اگر ایک بیٹے کو باپ کہہ دے تو قسم کتنا سینہ کھل جاتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں. ایک بڑا, اب کوئی کسی کے جاب یہ چھوٹ جائے, چھوٹ رہا ہے نا, تو باپ کا فون آ جائے, بیٹا میں ہوں ابھی, تو بیٹا اتنا تو پرسکون ہو جاتا ہے, میرے باپ نے کہا ہے. سسر کہے تو شرم بھی آ سکتی ہے, یہ باپ نے کہا ہے, جس نے پڑھا کر بھیجا ہے, جس نے بھیجا ہے. تو باپ اور ماں کے تسلی کے جملے جب اپنا خاص کہتا ہے, تربیت دینے والا کہتا ہے, دھیان دیجیے گا, مجازی تربیت کا حامل کہتا ہے, مجازی مربی کہتا ہے, تو سکون کے ساتھ آپ خوش رہتے ہو, غم میں بھی خوشی کا ایک عنوان بن جاتا ہے. یہ مجازی مربی نہیں, رب العالمین حقیقی کہہ رہا ہے. باپ تو تمہارے پیسے سے کھاتا بھی ہے, اس کے پاس نفس بھی ہے, خواہش بھی ہے, تمہاری کامیابی اور تمہاری کامیابی کے نتیجے سے فائدہ بھی اٹھانے والوں میں سے ہے. لیکن اللہ تو وہ شان ہے کہ یطعم ولا یطعم, وہ تمہیں کھلاتا تو ضرور ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. وہ کھلاتا تو ضرور ہے, کھاتا نہیں, پلاتا تو ضرور ہے, پیتا نہیں, وہ پاک ہے نفس سے. مجازی اگر رب, مجازی مربی, مجازی تربیت دینے والا باپ, دادا پردادا, گھر کا فرد اگر تمہیں سکون دے, پرسکون ہو جاتے ہو. سنو, بے نفس خواہشات نہ رکھنے والا رب کہہ رہا ہے کیا, لا تہنو, لا تہنو, کمزور مت سمجھو اپنے آپ کو, میں ابھی ہوں. اس لفظ میں کمزور نہ سمجھو. میں گرامر بتا دیتا ہوں, ترجمہ جو کیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے, قبول ہے مجھے, لیکن ولا تہنو میں لفظ واو ہا نون, ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے واو ہا نون جس کا معنی ہوتا ہے کمزور. آپ سورہ عنکبوت جانتے ہیں, عنکبوت جو پارہ نمبر 21 میں ہے, 20 سے لاسٹ سورہ میں دیکھیں گے آپ, 20 اور 21 دونوں میں ہے. عنکبوت, عنکبوت مکڑی, مکڑی ہے نہیں, یہ جو جالے لگاتے ہیں, مکڑی جو بھی آپ سمجھ جائیں, تو عنکبوت اسی کو. اور اس کے گھر کو کیا کہا گیا, ان اوہن البیوت, وہنن سے, واو ہا نون, میں لفظ واو ہا نون سے بتانے جا رہا ہوں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو تسلی دے رہا ہے. دیکھیے گا, مکڑیوں میں سب سے کمزور, مطلب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑیوں کا ہے. یہ ہے اوہن البیوت, ان اوہن البیوت, سب سے کمزور گھر, تو اسی سے ہے لا تہنو. ارے تم سب سے بڑے طاقتور ہو اور سب سے کمزور سمجھ رہے ہو, مت کرو ایسا. یہ ہے رب کا فرمان کا تقاضا. تم سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہو, میں نے تو نبی کے صدقے میں سب سے بڑی طاقت والا بنایا ہے تمہیں. تم تو سب سے بڑی طاقت والی قوم ہو. لا تہنو, مت کرو ایسا, یہ میرا اعتماد ہے, یہ توحید کا بھروسہ ہے, مت توڑو. یہ آپ کو کہہ رہا اللہ, لا تہنو, سب سے کمزور اپنے آپ کو مت سمجھو, مت سمجھو. یہ لائف بڑی بیسٹ ہے, اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی ہے کیونکہ میں دے رہا ہوں اسے, اس کی قدر کرو. لا تہنو, کمزور مت سمجھو اپنے آپ کو, ٹینشن مت لو. ولا تحزنوا, اچھا اگر لے بھی لیے تھے نا تو چلو وہ ہو گیا نا, اب نہیں لینا. لیے سو غم کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر رہا ہے, لیے سو غم کو بھی ٹینشن میں مت لو. لا تحزنوا,
غم زدہ مت ہو، غمگین مت ہو. اتنا ہی قسم خدا کی کافی تھا. لیکن ڈھٹائی ہماری سرشت میں ہے نا تھوڑا سی. لیکن اللہ فرماتا انتم الاعلان، ارے میں نے تاج بلندی جو محفوظ کر رکھا ہے، تاج بلندی، اس لفظ پہ غور کیجئے گا، تاج بلندی، تاج سر بلندی، تاج غلبیت، غلبہ کی کا تاج، فتح و کامرانی کا تاج، نصرت کا تاج، بلکہ ہر فتح و کامیابی کا بڑے سے بڑا تاج تیرے لیے رکھا ہے. اس لفظ پر انتم الاعلان، تم ہی کو سر بلند کروں گا، تم ہی کو غالب کروں گا. یہ لفظ تم پر غور کرنا. یہ تم بولنے سے پہلے تمہاری کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ ایمان کی بقا، ایمان کی سلامتی ہو تمہارے پاس. ایمان سلامت ہے تو تم ایک وقت رکھو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو دیکھو اور کامیابی کا تاج پہنو، فتح و نصرت کا تاج پہنو. یہ رب کا فرمان ہے. تو کیا سمجھے آپ؟ بلندی تمہاری قسمت میں ہے، فتح و نصرت تمہاری تقدیر میں ہے، لیکن اس تقدیر کو مشروط رکھا ہے ایمان کے ساتھ. تم غلط نہیں کر سکتے، ایمان کے خلاف نہیں جا سکتے، تم شرکیہ عمل نہیں کر سکتے، تم بدعت قبیحہ نہیں کر سکتے، تم برے فینشنوں میں نہیں جا سکتے. ایمان کے تقاضے پر مکمل اترو. تم اترے رہو گے، اللہ تمہارا کام کرے گا. تم اپنا کام کرو، ایمان کی ایکٹیویٹیز جو بھی ہے تم وہ کرو، میں رب ہو کر کے اپنا کام کروں گا. تمہیں محسوس نہیں ہوگا. اور سنو، میں اپنے محبوب کے ذریعے سے اب ڈائریکٹلی تمہیں بشارت بھی آیت کے ذریعے نہیں، اب تو میں ڈائریکٹ کرم نازل کروں گا، اب تو میں ڈائریکٹ فرشتوں کو بھیجوں گا. تم اکیلے جاتے ہو، تمہارے دلوں سے خوف کیوں نکلا ہوا ہے اور غیروں کے دلوں میں خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب نے تم سے وعدہ لیا ہے سورہ آل عمران میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اے ایمان والو سنو، تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے. یہ تمہیں مار پیٹ کا درس نہیں دے رہا، تمہیں تمہاری حیثیت رب بتا رہا ہے، تمہاری حیثیت بتا رہا ہے. تم بڑے پرسکون کیوں ہو؟ تمہارے چہروں پر ایمانی روشنی کیوں ہے؟ تمہارے گھروں میں اسلام کا علم کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کی بڑی طاقت ہے. یہ طاقت ہی تمہیں یہاں تو مکمل کامیاب کر ہی رہی ہے. اس لفظ پہ غور، کرے گی نہیں کہا میں، کر ہی رہی ہے. آج خدا کی قسم پرسنٹیج میں وہ لوگ حاوی ہیں، ہم تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن اتنی طاقت ہے ان کے پاس، اشارہ کر رہا ہوں سمجھیے گا، اتنی طاقت ہے کہ ہمیں مسل سکتے ہیں. اکنامک کی طاقت ہے، معاشیات کی طاقت ہے، اقتصادیات کی طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے، سیاست کی طاقت ہے، تمام قیادتوں کی طاقت ہے، ہر بات دار ان کے پاس ہے. لیکن پھر بھی خوف ہم ہی سے ہے. کیا بات ہے؟ خوف ہم سے ہی ہے. وجہ ہم نہیں ہے، وجہ ہمارا ایمان ہے. وجہ ہم نہیں ہے، وجہ ہم مسلمان نہیں ہے، وجہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ یہ ہم نہیں ڈال رہے ہیں، یہ رب ڈال رہا ہے. یہ رب ڈال رہا ہے. رب کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ میں کروں گا، اسلام کی بنیاد پر کروں گا، ایمان کی بنیاد پر کروں گا. اور وہ مسئلے کی بات نہیں، ارے ہم ایک اگر سلیکٹ ہو جاتے بلکہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں سارے میڈیا اسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، سارے میڈیا والے اسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ طاقت ہے ہماری، یہ طاقت ہے ہماری، اور یہ طاقت صرف ہمارا ایمان دیتا ہے. آپ کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر ان کی وجہ سے آپ طاقتور نہیں ہو، ایمان کی وجہ سے طاقتور ہو. اور یہ میں جو بتانے جا رہا ہوں، آپ پورے اٹریکشن ہے نا، پوری توجہ سے ہے، میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ پہل کبھی نہیں کرنا کافروں اور مشرک کے حوالے سے. خدا کی مدد کا انتظار دائمی طور پر کرنا. آپ لنگڑے بھی رہو گے نا، دھیان دیجیے گا، تو بڑے سے بڑے طاقت والے پاؤں پر اللہ آپ کو حاوی کر دے گا. کیا بات ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، محتاج نہیں ہے وہ. اور سارے اپوزیشن اسباب کے محتاج ہیں. ساری باطل طاقتیں وہ اپنے اسلحوں پر، اپنی قیادت و اقتدار اور کرسیوں پر ناز کرتی ہے نا. یہ سب
سبب ہے، وہ اسباب کا خالق ہے، اور خالق آپ کے ساتھ ہے، سبب کا کوئی وجود نہیں ہے، سبب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنی معیت آپ کو دے دی ہے، اپنا سپورٹ آپ کو دے دیا ہے، تو اس سپورٹ کو سلامت رکھو، اس معیت کو، اس کو سلامت رکھو۔ ہر جگہ اللہ کہہ رہا ہے تم سالم رہو ایمان پر، تم قائم رہو ایمان پر، تم دائم رہو ایمان پر۔ میں ہوں نا، سارا معاملہ ایک دم کلیئر ہو گیا ہے۔ اب رب فرماتا ہے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کچھ نہیں سننا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ان کی یہ دے سکتے کہ وہ دے سکتے نہیں۔ یاد رکھیے گا، اب ماڈرن مسلمان نہیں ہونا، کیونکہ اسلام ماڈرن نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہیں اسلام کی وجہ سے۔ تو اسلام جب ماڈرن نہیں ہے تو مسلمان بھی ماڈرن نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم عالم ہیں علم کی وجہ سے، ہم مفتی ہیں افتاء کی وجہ سے، ہم حافظ ہیں حفظ قرآن کی وجہ سے۔ تو حفظ قرآن جیسا ہوگا حافظ ویسا ہوگا، صحیح ہے۔ علم جیسا ہوگا عالم ویسا ہوگا، افتاء جیسا ہوگا مفتی ویسا ہوگا، صحیح ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمان ہیں اسلام کی وجہ سے۔ آؤ اسلام کی بارگاہ میں۔ کیا اسلام ماڈرن ہے؟ کیا اسلام بے حیائی کا درس دیتا ہے؟ کیا اسلام مغربیت کا درس دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ہیپی جنماشٹمی کہیں، کیا ہم ہیپی دیوالی کہیں؟ تو پھر اسلام کہاں رہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے دین کو رب نے اٹھایا کیوں؟ جبکہ سارا دین حق ہے۔ آدم بھی نبی ہے، ان کو دین بھی حق ہے۔ نوح سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی، ساروں پر اللہ کی شریعت، لیکن سب کو اٹھا دیا۔ ارے تم اوپر کے اعتبار سے اگر وہاں کامن کا نظریہ بھی رکھو اپنے نظریے میں، تب بھی سوچ لو وہ سب کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں کامن کا نظریہ نہیں ہے، اس میں ریئلٹی ہے، اس میں اصلیت ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جب نبیوں کے دین کی ملاوٹ نہیں ہے تو کافروں کے کفر کی ملاوٹ کہاں سے آئے گی؟ مشرکوں کے شرک کی ملاوٹ کہاں آئے گی؟ نوٹ کیجئے گا، جب اللہ نے اس دین کو منفرد رکھا، اس نبی کو منفرد رکھا، تو اے اس دین کو ماننے والوں، اے اس نبی کو ماننے والوں، تم بھی منفرد رہو۔ تم کنگ ہو، لیکن وہ کان میں، دھیان دیجئے گا، وہ کان میں عورتوں کی بالی پہننے والے کی بنیاد پر کنگ نہیں ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کو بیس بنانے کی بنیاد پر کنگ ہو۔ ایک صحابی ہے جنہیں دکھتا نہیں ہے، نوٹ کیجئے گا، دکھتا نہیں ہے۔ آپ کے معاشرے میں ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا MBBS لڑکی تلاشیں گے ان کے لیے؟ آپ کا دماغ فوراً کہے گا کون تو بھی مل جائے ایسا تو کر دیتے ہے نا، یہی کہیں گے نا۔ لیکن خدا کی قسم، بارگاہ امام اعظم میں آؤ، بارگاہ امام شافعی امام مالک میں آؤ، ان کے بعد والے تمام اجلہ، تمام نقبہ، تمام اغواس و اقطاب و ابدال کی بارگاہوں میں آؤ، سب بیک زبان کہیں گے کہ اس نہ دیکھنے والے صحابی کا اگر دھول بھی مل جائے تو میری سعادت ہے، میری سعادت ہے۔ یہ عظمت و برتری ریئلٹی کی بنیاد پر ملی ہے، یہ عظمت و برتری کہ نہ آنکھ نہ رکھ کر کے بھی سارے اخیاروں پر غالب نظر آ رہے ہیں، سارے اخیاروں پر بلند نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان، اے ہندی مسلمان، داستان کی بقا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کا تحفظ خود کرو، اپنے اسلام کا تحفظ خود کرو۔ تم تحفظ کرو، رب مدد کرے گا، رب تمہاری مدد کرے گا۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ مولا ہم سب کی مدد فرما رہا ہے، ہمیشہ مدد فرمانا۔ یا اللہ ہم بے راہ اگر ہوتے تو مولا تو نہیں مدد کرتا، تیری مدد شامل ہے اس لیے ہم راہ پر ہیں، اس کو دائم رکھنا مولا، ہم سب کو سلامت اور ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت